تاریخ میں بہت ہی کم شخصیات ایسی گزری ہیں جن میں ایک جنگجو کی روح اور ایک مصلح کا دل ایک ہی وقت میں موجود ہو۔ ان ہی گنے چنے لوگوں میں ایک نام ہے نور الدین زنگی کا، ایک صاحب بصیرت انسان، اسلام کا محافظ اور ایک ایسا حکمران جس کا نام آج بھی کیوں بحث کو جنم دیتا ہے۔ وہ واقعی کون تھا؟ نور الدین زنگی 1118 میں موصل شہر میں پیدا ہوئے۔ نور الدین زنگی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ عماد الدین زنگی زینگت خاندان کے بانی تھے۔ نور الدین زنگی کم عمری سے ہی جنگ سے آشنا ہو گئے تھے، جیسا کہ ان کے والد کی خواہش تھی۔ انہوں نے 1146 میں اپنے والد کے قتل کے بعد شام اور عراق کے ٹوٹے ہوئے مسلم علاقوں کو متحد کیا۔ حلب ان کو وراثت میں ملا تھا، لیکن جس چیز نے اس نوجوان حکمران کو دوسروں سے نمایاں بنایا وہ نہ صرف اسلام کا دفاع بلکہ اسلامی دنیا کو متحد اور زندہ رکھنے کا عزم تھا۔ نور الدین زنگی کا نام صلیبیوں کے خلاف ان کی انتھک مہمات کی وجہ سے تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ اپنے وقت کے بہت سے حکمرانوں کے برعکس اس نے ٹوٹے ہوئے مسلم دھڑوں کو متحد کیا اور مشترکہ دشمن کے خلاف یکجہتی کا جذبہ پیدا کیا۔ اس کی سب سے بڑی فتح 1149 میں جنگ عناب میں ہوئی، جہاں اس نے فیصلہ کن طور پر صلیبیوں کو شکست دی اور یہاں تک کہ انطاکیہ کو براہ راست خطرے میں ڈال دیا۔ لیکن اس کا نقطہ نظر محض فتح سے آگے بڑھ گیا۔ نور الدین نے یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنے کا خواب دیکھا۔ یہ اس کی ذاتی خواہش ہی نہیں تھی، بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک مشن کے طور پہ اسے اپنایا گیا تھا۔ اس کی انتھک کوششوں سے اور آخرکار نور الدین زنگی کی ہی سرپرستی میں صلاح الدین ایوبی نے اس خواب کو پورا کر دکھایا۔ نور الدین صرف ایک جنگجو ہی نہیں تھا، وہ ایک مصلح بھی تھا۔ وہ انصاف اور معاشرے کے اخلاقی احیا پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے مدارس قائم کیے، بیماروں کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال بنائے اور مشہور نور الدین مسجد دمشق میں قائم کی۔ نور الدین کی ذاتی زندگی اس کے عقائد کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ شخص تقوی اور عاجزی کے لیے جانا جاتا تھا۔ نور الدین اکثر روزے رکھتے تھے اور باقاعدگی سے نماز ادا کرتے تھے۔ ایک حکمران کے طور پہ وہ اپنے عہدے کو استحقاق کی بجائے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اس سب کے باوجود نور الدین کی معراج تنازعات سے بالکل خالی نہیں تھی۔ کچھ لوگ نور الدین زنگی کو اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے سخت اور غلط طریقوں کے استعمال پر تنقید کرتے ہیں، جس میں اس کا مسلم حریف رہنماؤں کو دبانا بھی شامل تھا، جبکہ ان کے ارادے مسلم دنیا کو متحد کرنے کے لیے تھے۔ لیکن اس کے یہ طور طریقے اکثر اندرونی جھگڑوں اور خون ریزی کا باعث بن گئے۔ اسی چیز نے مصر کے فاطمیوں کے ساتھ اس کی دشمنی نے سیاسی تناؤ پیدا کیا، جس کے بارے میں بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اسی سیاسی تناؤ نے وسیع اسلامی محاذ کو کمزور کر دیا۔ اس کے مخلصانہ ویژن کے باوجود، چونکہ اس نے مذہب کو سختی سے نافذ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے گروپ جو ہے وہ اس اسلامی محاذ سے الگ ہو گئے تھے۔ نور الدین زنگی کا انتقال 1174 میں 56 سال کی عمر میں ہوا، لیکن ان کی میراث برقرار رہی۔ انہوں نے یروشلم کی حتمی آزادی اور صلاح الدین کی قیادت میں مسلم دنیا کے اتحاد کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی ہمیں قیادت کی پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح بہادری اکثر اوقات تنازعات کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آج دنیا بھر میں نور الدین کو ایک جنگجو، ایک مصلح اور ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی۔ ان کی کہانی ہمیں غور و فکر کرنے کا چیلنج دیتی ہے، کیا کوئی بھی عظمت مشکل اور پیچیدگیوں کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے؟ نور الدین کا نام عزم، ایمان اور عزائم کی علامت کے طور پہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more chunks of history.